سلمان بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان آپ کا کیسے گزرا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان. الحمد للہ. اللہ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین، جزاک اللہ خیر. سلمان بھائی، اس ٹاپک کو تو آپ بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں، اینڈ آپ کی تو زندگی ساری پیرنٹنگ اور چائلڈ سائیکالوجی میں آپ کی ڈگریز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پڑھا فلاسفی اور مینٹور کے ساتھ، وہ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے اس کا. پیرنٹنگ پہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستانی کمیونٹی کی، یعنی مسلمانوں کی، فی الحال جو اردو اسپیکنگ مسلم کمیونٹی ہے انڈیا پاکستان، کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس 60% انڈیا کی ہے اور بنگلہ دیش وغیرہ کی بھی ہے، ہم سب سے بڑی متھ کیا ہے، سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ غلط آپ کی نظر میں ہو کہ یار یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. اینڈ پیپل یوزلی پیرنٹس، پاکستانی پیرنٹس، دے تھنک کہ وہ میں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور ہمارے والد صاحب نے ایسا کیا تھا. تو بہت اچھا سوال. بہت اصل میں جو ویسٹرن اپروچ ہے پیرنٹنگ کی، اور جو ہمارے اپنے ایمانی تناظر میں جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے، اس میں جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر بچہ فوکس ہے، لیکن فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ ان کے ویژن کا حصہ نہیں ہے. ویسٹ میں یہ ایسا نہیں ہے. اور فیملی دیکھا جائے تو فیملی کمزور ہو رہی ہے، فیملی ٹوٹ رہی ہے. تو وہ ہیبیٹیٹ جس میں یہ ساری نرچرنگ ممکن ہے، اس کا تو ہم خیال وہاں پر لوگ نہیں رکھ پائے. لیکن بہرحال بچے کو وہ کوشش کرتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں اچیو کی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہماری ایمانی تناظر میں پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بڑے کانٹیکسٹ میں، ایک بڑے پروجیکٹ کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو تزکیے اور تربیہ کا ایک مرکز بنائیں، اور ہم اپنے خاندان کی ویلیوز اور خاندان کا تعلق، فیملی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں بھی، اور اس کو ہم پریکٹس بھی کریں، اس کو ہم انٹیکٹ بھی رکھیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اگر پریکٹیکل سینس میں یہ بات کروں تو اچھی اولاد بنے بغیر اچھا والد بننا ہمارے ایمانی تناظر میں ممکن نہیں ہے. مطلب ہم اچھی اولاد نہیں بن سکے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی اچھی اولاد بننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا اور اچھا ابا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہمارے ایمانی تناظر میں یا ہماری آئیڈیالوجی یا ہمارے پیراڈائم میں ایکویشن سولو نہیں ہوگی. اسی طرح اچھا شوہر بنے بغیر یا اچھی بیوی بنے بغیر اچھی ماں بن جانا، یہ ہماری ایمانی تناظر میں، مطلب وہ بھی ایفرٹ جاری رکھنی پڑے گی. مطلب اس کو جو خاندان اور فیملی کا جو ریلیشن شپ ویب ہے، اس کی کیئر کرنی ہوگی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی یا بحیثیت ہسبینڈ. اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کرنا ہوگا، اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کرنا ہوگا. تو جو فیملی ہے یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس کے اندر پھر پیرنٹنگ بھی ایک چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم صرف بچے کو آئسولیشن میں لیں کہ مجھے صرف بچے کی، مطلب میری بیوی سے مجھے، اگر میں بیوی کو، بہت سارے مردوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، وہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، وہ بچے کو ٹائم دے دیتے ہیں. بہت سی عورتیں وہ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ایکویشن ہے نا، یہ سولو نہیں ہوگی. تو ہمیں جو پیرنٹنگ ہمیں کرنی ہے، اس میں ہم یہ سیکھیں کہ جو ہمارا جو پیراڈائم ہے یا جو ہماری آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں، وہ تو کلام الہی سے اور ہمارے دین سے نکل کے آئیں گی. اگر ہم دین کے تناظر میں اپنی پریکٹسز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بنیادی جو بیسک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہمارا دین ہوگا. اس کے بعد جب ہم اس سے آگے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکشن کے نتیجے میں، اور پھر مزید لوگوں کے ایکسپیرینسز، ریسرچز، اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہمیں اور ملیں گی جس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری ایمانی تناظر سے میچ کرتی ہیں یا نہیں. اور پھر اس سے بھی آگے ہم اگر دیکھیں تو ہر بچہ اپنے والدین کی ٹریننگ کا کریکلم اپنے ساتھ لاتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. بالکل. بڑا بیٹا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج تھا، چھوٹے والے کا اپنا ہے. اگر آپ کے گھر میں ٹوئنز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں آپ، مطلب ایک ہی آپ نے ایک جملہ اس کو کہا، وہی جملہ اس کو کہا تو شاید وہ آپ کی بات سمجھ لے. تو ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. سن بھی رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلا بیٹا ہوتا ہے نا،
تو بندے کہتا ہے نا اچھا مجھے اب بیٹے کی پرورش کرنے کی ٹیکنیک آ رہی ہے, تو کہتے ہیں پھر دوسرا بھی اگر بیٹا ہو جائے نا تو کہتے ہیں اب میں بہتر کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی پہلے ٹریننگ کرنی آئی تھی, اب آپ نے 2 کی اکٹھے کرنی ہے. تو کہتے ہیں ایوری سینیریو از ڈفرینٹ. آپ کا جتنی اولاد اگر زیادہ بھی ہوتی جا رہی تو یس ایک طرح سے تو ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے, بٹ ساتھ ساتھ نمبر آف اولاد والا ایکسپیرینس تو نہیں. 4 اولاد کو پرورش کرنے کا تو پہلے ایکسپیرینس نہیں, تو پہلی دفعہ ہی ہوگا. تو آئی تھنک یہ جو اسپیکٹ ہے نا کہ ہر بچہ یونیک ہونا اور اس کی تربیت کرنا, سمجھ میں چاہوں گا کہ آپ نا تھوڑا سا اس بات پہ بھی بتائیں کہ یہ جو بچے کی یونیکنیس ہے, کیونکہ اگر ہم کہیں گے اچھا ہم نے آپ نے ایک بات کی فیملی یونٹ کے پورے اس کو ہولسٹکلی دیکھنا, سارے ریلیشن شپس پہ وہ رکھنا, بٹ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ یہ جو بچے کی جو اس کو سمجھنا ہے نا کہ یار اس بچے کی نیڈس کیا ہیں اور اس بچے کی نیڈس کیا ہیں, یا کوئی جنرلائزڈ طریقہ ہے ہم ایک ہی پیٹرن پہ سب کو ٹریٹ کریں گے, یا اس کی پرسنالٹی کے مطابق وی ہیو ٹو ہیو ڈفرینٹ ویز آف مینیجنگ یا ہینڈلنگ یا ان کی پرورش کرنے میں. جی, اس میں جو بہت بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسانوں میں بھی اگر کوئی بہت کریٹو ہو نا تو وہ ایک ہی جیسی چیز نہیں بناتا. وہ مطلب ہر اپنی نئی پیس کو چاہتا ہے کہ یہ ذرا ڈفرینٹ نظر آئے اور بہت ہی اس کے اندر وہ اپنی کریٹیوٹی کو دکھانا چاہتا ہے. تو خلاق یا جو سب سے بڑا خلاق ہے, جو ساری تخلیق یعنی ساری قوت تخلیق جس کے پاس جا کے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے, اللہ کی کریٹیوٹی کی, اللہ کی خلاقی کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کی خلاقی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا دے اور وہ ایک جیسی ایک ہی ڈائی کے اوپر, یہ کوئی یعنی انسانوں کے کارخانے ہوتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک فیکٹری ہے جس میں ایک ڈائی ہے اور اس کے اوپر وہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں کہ ایک ہی ڈائی پہ ساری شرٹس, سارے شوز, ساری ایک چیزیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ہیں. انسان ایک دوسرے کی فوٹو کاپی نہیں ہے, فوٹو اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ایک جیسی چیز نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ ہے اور وہ دیکھنے میں ایک جیسا. اس کے اندر کچھ کامن سبسٹنس ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے اندر کچھ ان کامن پیٹرنز ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو جو انڈیویجول ویریشن ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر بچے کا گروتھ پیٹرن ڈفرینٹ ہے. آپ بہت سے ماں باپ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ میرا پہلا بچہ جو تھا وہ تو 1 سال 2 مہینے کی ایج میں اس نے چلنا شروع کر دیا تھا اور وہ اسٹیپ لے لیتا تھا, اور یہ جو میرا دوسرا بچہ ہے یہ ابھی 1.5 سال کا ہو گیا ہے اور یہ ابھی ٹھیک سے اسٹینڈ بھی نہیں کر پا رہا اور اسٹیپ تو لیتا ہی نہیں ہے. یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک بچے کے دانت جو ہیں وہ اس ایج میں نکلے تھے, دوسرے بچے کے اس ایج میں, پہلے بچے کے اس ایج میں اتنے دانت نکل آئے تھے, اس کا تو ایک بھی دانت نہیں نکلا ہے. اب وہ پریشان ہوتے ہیں. جب وہ نیچر میں بھی بڑا فرق دیکھتے ہیں کہ پہلا بچہ تو بڑا ایسے کم گو ہے, شریف ہے, ایمپتھی, اس میں دوسرا بچہ اس میں ایمپتھی کم ہے, وہ بڑا لاپرواہی ہے. یہ بھی ایک بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. اس کے مزاج میں اور اس کی شخصیت میں ہر بچے کا کے فرق ہے, اور اس کی فطرت جو ہے وہ ہر بچے کی ایک ہے اور نیک ہے. ہر بچے کا جو خوشی کو رسپونڈ کرنے یعنی خوشی کو ایکسپریس کرنے کا, شوق, کسی شوق کے اوپر رسپانس دینے کا جو ایکسپریشن ہے وہ بہت مختلف ہے. آپ کہتے ہیں اسی سچویشن میں یہ نیچے بیٹھ گیا تھا اور اسی سچویشن کے اندر یہ اچھلنے لگا تھا دوسرا بچہ. اگر 2 ٹوئنس بھی ہیں تو ان کے معاملات ایسا نہیں ہے کہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں گے, وہ بالکل مختلف. اچھا, ایک تو ہے کہ خلاقی اللہ کی جو تخلیق ہے اور اللہ نے ایک ویریشن پیدا کی ہے, ایون ہمارے فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ہر کسی کی ڈفرینٹ ہی ہیں. یہ تو ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی, لیکن کیا انوائرمنٹ کا بھی اس پہ بہت ڈیپلی امپیکٹ ہوتا ہے اور انوائرمنٹل چینجز بھی اس کو چینج کرتی ہیں, کیا اس کا بھی؟ بالکل ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ماحول کا بہت اہم فرق, ماحول سے فرق پڑتا ہے, انوائرمنٹ سے. اپ برنگنگ اور پیرنٹنگ پریکٹسز سے فرق پڑتا ہے, ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے فرق پڑتا ہے. اور یعنی ماحول کے اندر جو فیملی سے باہر کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس پیدا کرتا ہے, اور فیملی کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس پیدا کرتا ہے. بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سب بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر, میں نے 4 بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا. میں کہتا ہوں یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 4 بچوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیں. وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا ہے تو یہ ایسے بیہیو کیوں کرتا ہے اور یہ ایسے کیوں کرتا ہے. اس کو میں ایک دفعہ کہتا ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا چلا جاتا ہے, دوسرے کو کہتا ہوں وہ نہیں جاتا. اس کو کہتا ہوں کہ یہ چلو میرے لیے پانی لے کر آؤ یا کوئی اور بات, یا سونے چلے جاؤ, تو وہ فالو کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا. اور ہم نے دونوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ
انوائرمنٹ دیا ہے. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں میرے تو 2 ٹوئنز ہیں تو ان کو تو ایک ہی جیسا انوائرمنٹ دیا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیں. اور اس کو پھر میں ڈسکرائب کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر بچہ ڈفرینٹ پیدا ہوا ہے, یہ تو اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلا بچہ آپ کے گھر میں آیا تھا نا, تو آپ بہت عرصے سے تمنا بھی کر رہے تھے, ویٹ بھی کر رہے تھے کہ کب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا, اور آپ تو اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہے تھے اور 1.5-2 سال سے اللہ سے دعا کر رہے تھے, اور اللہ نے جب اللہ کو منظور تھا اللہ نے آپ کو ماں اور باپ بنا دیا. تو آپ ڈیسپریٹ بھی تھے, آپ ایکسائٹیڈ بھی تھے, اور آپ خود اس وقت آپ صرف 26 ایئرز یا 27 ایئرز یا 28 ایئرز کے تھے. آپ کا جوش جذبہ, آپ کی باڈی میں جو فلیکسیبلٹی تھی, آپ کے اندر جو آپ کے اپنے جو ریفلیکسز تھے ایٹ ایج 27 وہ کچھ اور تھے. تو جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو آپ کی فزیکل اسٹرینتھ, آپ کی ایموشنل اسٹیٹ, آپ کی اپنی ایکسائٹمنٹ, اور جو اپنی عمر کے ساتھ آپ کے اندر جو ایڈونچرس ایک تھا نا آپ کے مزاج میں, آپ اس وقت ذرا زیادہ ایڈونچرس تھے, آپ ذرا رسک ٹیکنگ آپ کی زیادہ تھی, آپ ذرا میس کو بیئر کر, آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں ذرا میس ہو گیا تو کیا ہوا. آپ خود بھی اتنے آرگنائز نہیں تھے, بچہ بھی کافی میسی تھا, چلو دونوں چیزیں مل کے گزارا ہو گئی. دوسرا بچہ جب آیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی پروموشن ہو چکی تھی, آپ کوالٹی کنٹرول کے مینیجر بنا دیے گئے تھے, اور آپ کو پروفیشنل فارمل ٹریننگز مل رہی تھیں کہ میس کو اور ڈس آرڈر کو تو آپ نے ٹالریٹ کرنا ہی نہیں ہے. اور آپ کو اب اور دوسری بات یہ کہ اب وہ جوش بھی تھا, اب یہ پہلا بچہ نہیں تھا آپ کا, اب یہ دوسرا بچہ تھا, اور اب آپ 26 ایئرس کے نہیں تھے, آپ 29 ایئرس کے تھے, اور آپ کی باڈی میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی, اور آپ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے بچے کی خوشی, آپ نے پہلا روزہ رکھا اس کی خوشی, آپ نے پہلی دفعہ قرآن کمپلیٹ کیا اس کی خوشی, آپ پہلی دفعہ حج کرنے گئے اس کی خوشی, پہلی دفعہ اللہ نے بچہ دیا اس کی خوشی. بہرحال بہت مختلف ہے. دوسرے بچے تو اکثر ہوتا ہے سرپرائز ہی ہوتا ہے. تو بالکل, بلکہ چوتھا پانچواں بچہ آتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں اچھا عادت ہو گئی, کوئی بات نہیں. وہ پہلی دفعہ بچہ آیا تو وہ پوری رات بچہ جاگتا تھا تو دونوں پیرنٹس جاگتے تھے کہ اچھا یہ کیوں رو رہا ہے, بہت کنسرنڈ ہوتے تھے. دوسری دفعہ انہیں پتہ لگ گیا یہ تو روتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جاگتا دوسرا نہیں جاگتا, تیسری دفعہ کوئی نہیں جاگ رہا, بچہ ہی جاگ رہا ہے. یا بڑے جو پہلے دو ہیں ان کو کیسے تیسرے کو سنبھالنا. اور ایون یہ کہ جب بچہ آتا ہے, جب پہلا آتا ہے تو اس کا تو صرف کوئی بہن نہیں ہوتا, ماں باپ ہی ہوتے ہیں. جب دوسرا آتا ہے تو اس کا بڑا بھائی بھی ہوتا ہے, اور جب تیسرا آ رہا ہے تو اس کے 2 بڑے بھائی یا 2 بڑی بہنیں ہیں. تو انوائرمنٹ اور آپ کا نالج بیس چینج ہوا, ایکسپیرینس چینج ہوا, مزاج میں بھی, یعنی وہ جیسے آپ نے کہا. آئی تھنک اگر آپ کے وہ جو دادا دادی اور نانا نانی کے لیے بھی اگر وہ پہلا بچہ نا, تو پہلا جو ہوتا ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ VVIP ٹریٹمنٹ اتنی مل رہی ہوتی ہے, تو اس کی ماحول جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو دوسرے چوتھے کی باری میں. پیشن اور وزڈم کا جو بیلنس ہے نا, جب پہلا بچہ ہے تو پیشن زیادہ ہے, وزڈم کم ہے. جب چوتھا بچہ ہے تو وزڈم زیادہ ہے, پیشن کم ہے. تو ہماری اگر ہم ریفلیکٹ کریں گے تو ہم ان دونوں کو مینیج کر پائیں گے. اور مطلب ہم پہلے بچے میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے میں چیزوں کو سوچ کے, سمجھ کے, سیکھ کے, کچھ معلوم کر کے, کچھ پڑھ کے, کچھ سمجھ کے, کچھ ریفلیکٹ کر کے کروں, اور ایسے ہی نہیں مطلب جوش میں کر لوں ایموشنلی. اور جب چوتھا بچہ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے بہرحال اس بچے کا بھی حق ہے کہ میں اس کو اسی طرح سے اپنی ایکسائٹمنٹ اور اس کو اپنا توجہ. اچھا, آپ نے شروع میں بات کی کہ اگر ہم پیرنٹنگ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, یعنی اچھا بیٹا بننے بغیر اچھے باپ بننا بڑا مشکل ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بچے نے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے اور اس میں روتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اس میں تہجد یا اللہ سے قریب ہونے کا شوق کیسے ڈیولپ ہوگا؟ آپ اسے کہہ تو رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, بٹ نماز کے ٹائم پہ, اذان کے ٹائم پہ آپ گھر بیٹھے رہ جائیں, یا آپ مسجد فوراً سے اٹھ کے نہ جائیں. تو وہ چیز نا, وہ اس کے نا ایک بائی پولر سی ایک نظر آتی ہے کہ کہتے تو یہ ہیں پہ کرتے کیوں نہیں ہیں. ایون اکثر ماں باپ کو تو بچوں نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن وہ ماں باپ ساری زندگی کہتے ہیں دعا کیا کرو, اللہ کے سامنے رویا کرو, اللہ سے مانگا کرو. تو وہ جو ہے نا کڈس ڈونٹ لسن دے امیٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے. ایون عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز میں بہت روتے اور دعا کرتے, اور پھر پڑھ کے نا اس کے ان کے بیٹا ساتھ لیٹا ہوا ہوتا چھوٹا سا, تو وہ ان کو دیکھ کے کہتے کہ اجلی کا یا بنیا, بیٹے تیرے لیے کر رہا ہوں میں, اگر میں اس طرح نیک نہ بنا تو پھر تو بھی نیک
نہیں بنے گا. تو پیرنٹس کے نیکی کا بڑا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں بھی اس کو نہ اگر تھوڑا بہت ٹین ایجرس پہ آ جائے, جو ٹین ایجرس پیرنٹس سن رہے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس دیندار ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے, کوشش بھی کرتے ہیں کہ شروع سے 6-7 سال سے اپنے مسجد میں ایک نماز کے لیے لے کے جائیں, اور اسلامک لیکچرز میں بھی لے کے جاتے ہیں, خود بھی گھر میں دین پہ ہوتا ہے, اور وہ دینداری یعنی کتنی ہے گھر میں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان فیملیز کے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ اکثر ایک نا ریٹیلیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو بڑی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے, اور وہ دین سے نا تھوڑا متنفر والا ایٹیٹیوڈ میں نے بہت سارے بچوں میں دیکھا, بہت الا من شاء اللہ. تو اس کی کیا بیسک وجہ, ہم کہاں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بچہ ٹین ایج میں پہنچ رہا ہے, شروع میں تو وہ باپ کا بڑا قریبی دوست ہوتا ہے, ہی لوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا ڈیڈ, اور سارا آہستہ آہستہ وہ باپ سے دور ہوتا گیا, باپ کی بھی سختی بڑھتی گئی. باپ نے دیکھا پہلے تو میری بات مانتا تھا, اب میری بات نہیں مان رہا, بڑا ہو گیا تو اب تو میری بات نہیں مان رہا, اور پھر وہ بھی جیلسی آتی ہے کہ میرا پتر میری بات کیوں نہیں مان رہا. تو اور پھر وہ دین سے پھر وہ زور زبردستی کرتا ہے کہ چلو میں تمہیں کہہ نہیں رہا, اٹھو یہاں سے پہلو, اور پھر تو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا کیا سلوشن ہے, کہاں غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یعنی جو ہماری آڈینس جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, اگر میں کہوں کہ خاص طور پہ جو ینگ پیرنٹس ہیں, اگر ایک اپنے آپ کو سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک کویسچن میں کروں کہ اگر ان کے پیرنٹس سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے پیرنٹس سب سے زیادہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اور میں 4-5 آپشنس دوں, جب آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں, جب آپ ان کی بات مانتے ہیں, جب آپ کھانا ٹائم پہ کھا لیتے ہیں, جب آپ ہوم ورک کر لیتے ہیں, جب آپ کوئی کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور وہ ون کر کے آتے ہیں, تو آپ کے پیرنٹس سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر ایک آپشن یہ دوں, جب آپ نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوش آپ نے اپنے پیرنٹ کو کس سچویشن میں دیکھا ہے؟ یہ 5-6 آپشنس دے دیا. اب ایک اور کویسچن ہے, اس میں بھی 5-6 آپشنس دے رہا ہوں. سب سے زیادہ ڈسٹرب اور فکر مند اور پریشان کس سچویشن میں دیکھا ہے؟ اب وہ میں 5-6 سچویشنس دیتا ہوں. جب آپ نے پورے دن کچھ کھایا نہیں ہوتا, جب آپ کے نمبر کم آتے ہیں, جب آپ کے ایگزام سر پہ ہوتے ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہوتی, جب آپ کو کسی دوست نے کچھ برا کہہ دیا ہوتا ہے اور آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, یا وہ خود آپ کے پیرنٹ جب کسی فائنینشیل یا کسی جاب ریلیٹڈ اسٹریس میں ہوتے ہیں, یا اس دن جس دن آپ کی کوئی نماز قضا ہوتی ہے. یہ 5-6 آپشنس دے دیے. ہوتا یہ ہے, یہ جو لفظ ویلیو ہے نا, تھیوریٹیکلی ہم جیسے بھی ایکیڈیمک ورلڈ میں اس کو جس طرح بھی ڈیفائن کریں وہ ایک الگ دنیا ہے. پریکٹیکل وین اٹ کمز ٹو پریکٹس, تو میں ویلیو کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ ویلیو وہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. باقی سارا ریٹورک ہے, باقی ساری لفاظی اور تقریر ہیں. اصل تو ویلیو وہی ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں ویلیو دیتے ہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے جو ان کی ڈکلیئرڈ ویلیو ہے اور جو ان کی ایکچوئل ویلیو ہے, اس میں کتنا فرق ہے. ڈائیکاٹومی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, مطلب کیا وہ واقعتاً اس بات پر, یعنی وہ ان کی سب سے زیادہ خوشی اس کے نمبر لانے پر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی اس مسئلے پر ہوئی, اور اس کے فیل ہونے پہ جتنا غم ہوا اس سے زیادہ غم اس بات پر ہوا کہ یہ ایک رب کریم کا ایک مطالبہ تھا جس کو یہ پورا نہیں کر سکا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اب ذرا سا ہم آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, جب ہم دنیا میں کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اس کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو کوئی کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں, اور وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا رول, ہمارا اختیار, وہ ہماری جورسڈکشن سے باہر کا بندہ ہوتا ہے. وہ ہمارا ڈرائیور نہیں, ہمارے اسٹاف اور ہمارے سب آرڈینیٹس اور ہمارے فیملی جن کو ہم ہیڈ کرتے ہیں, اس سرکل سے باہر کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ہماری رعیت سے باہر ہیں, وہ آپ کے پڑوسی کا بیٹا ہے, وہ آپ کے ایک دوست ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ کوئی اور جاننے والے ہیں, تو جن کے اوپر آپ رول نہیں کر سکتے. جب آپ ان سے کچھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کہنے کا طریقہ ہے, آپ کے جو چوائس آف ورڈز ہیں, آپ کی جو ٹون ہے, آپ کی جو لینگویج ہے, آپ کی جو میتھڈالوجی ہے,
وہ بہت مختلف ہوتی ہے. آپ ایک پوری تمہید باندھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ بات کہنی ہے کہ یار میرے گھر کے سامنے تم یہ بچوں میرے گھر کے سامنے, یا یہ آپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہیے گا کہ وہ یہ کریں, مطلب کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ ایک بہت سینسیبل آدمی ہیں تو آپ پوری تمہید باندھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ میں آج تو صرف ان سے ریپو بلڈ کر رہا ہوں, اگلی ملاقات میں ان کو بولوں گا. تو آپ اتنا ٹائم لیتے ہیں. یہی چیز آپ کو اپنے بچے سے کرنی ہو تو ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم رول کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کانسیپٹ, اس میں جو بہت اہم بات ہے نا کہ ہم کانسیپٹ کی بیسس پہ کمانڈمنٹس دیتے ہیں, یا کانسیپٹ انجیکٹ کرتے ہیں, یا کانسیپٹ کلٹیویٹ کرتے ہیں. میں نے میتھڈالوجی کے 3 مطلب آپ کو سمجھ لیں چیزیں, مطلب کانسیپٹ میرا ہے, میں irrespective of what the concept is, I am passing orders, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کیوں کیا یہ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے صرف کانسیپٹ دیا. بہت سارے پیرنٹس آج جو کچھ کر رہے ہیں نا, انہیں 6 سال لگے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے میں. ان کا ایک پورا تھاٹ پروسیس چلا, وہ دین کی طرف آئے, مطلب یا انہیں یہ سمجھ آیا کہ اچھا نماز کی ایک اہمیت ہے, روزے کی ایک اہمیت ہے, حلال کی ایک اہمیت ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں ایک پوری جرنی ہے, ایک پورا شفٹ ہے ان کا, اور انہیں اس سب کو انہوں نے انٹرنلائز کیا. اٹ ٹک دیم 6 سال 7 سال 5 سال 10 سال. آج وہ جہاں کھڑے ہیں وہ ٹھک سے ایک چیز بچے کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید مان لے گا. تو اصل میں وہ مانتا ہے. جب وہ بہت ینگ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا. یہ سر کون سی ایج ہوگی, کس ٹائم پہ یہ شفٹ آتا ہے؟ ہاں, ویسٹ میں ایک تھیوری یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ 7 years از اے ایج آف ریزن. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ریفلیکٹیو کانورسیشنس کا ایک ایسینشلی ریکوائرڈ فیز ہے. اگر ہم کہیں کہ لیٹ سپوز کہ اس کی لینتھ 300 گھنٹے ہے, جس بچے کو وہ پورا فیز جتنی جلدی کور ہو گیا وہ اس لیول پہ آ جائے گا. اچھا. تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 5 سال کی عمر میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کی اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ, یعنی اس کی ماں نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں, ریفلیکٹیو فیز کے 2 گھنٹے پورے کر لیے اس نے. ریفلیکٹیو کانورسیشن کی جو جس سے وہ ہوتا ہے نا انجن رواں ہو گیا, اب انجن اسموتھ ہو گیا. آپ نے اگر انجن وہ اب وہ پورا طور پر وہ جو اب وہ اس کا پورا جو انفولڈ ہو گیا اس کا کوگنیٹو پورا اسٹرکچر, اور اب وہ بہت فلی آپ کو مطلب ایک ہائر آرڈر ریزننگ اور بہت سی چیزوں کی طرف وہ جا رہا ہے, اور وہ اس کی اپنی ایک سینس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بہت ہی اہم فیز کو یوزولی ضائع کر دیتے ہیں. ہم اس وقت یعنی جب اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے جب ایک بچہ ہماری بات مان رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ ہماری بات کیوں مان رہا ہے, اور کیا یہ ہمیشہ ہماری بات اسی طرح مانتا رہے گا, اور کیا یہ سسٹینیبل ارینجمنٹ ہے. یعنی بہت بنیادی 3 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, آپ کی ہر بات مانتا ہے سپوز, یعنی مطلب وہ اس سینس میں باغی نہیں ہے جس سینس میں آپ کو 18 سال یا 17 سال کا بچہ آپ کو لگتا ہے. یعنی ٹھیک ہے 5 سال کے بچے کو بھی آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, لیکن بہرحال وہ اس نے ان چیزوں پہ کنفرنٹیشن نہیں کی ہے جن پہ 18 سال کے بچے نے کی ہے. اس اسٹیج کو ہم یوٹیلائز کریں ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں. اور وہ کیسی ہوں, یعنی ریفلیکٹیو کانورسیشنز یعنی وی شوڈ ٹاک مور اور لسن ٹو دیم مور اور آسک اسمارٹ کویسچنز, کیسا وہ کنورسیشن اس کا؟ اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے بچہ بائی ڈیزائن اس کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, وہ سوالات کرتا ہے, وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ سوال کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے کہا تھا ہر جگہ ہوتے ہیں, اب اس نے ایک سوال کر دیا. اب آپ کو اگر اس سوال کا جواب نہیں پتہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میری تعلیم کا ایک دروازہ جو بند تھا اس بچے نے آ کے کھول دیا. ہم مطلب جذباتی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہ کیا سوال تو بچوں کے سوالوں کو مائنڈ نہیں کریں. اصل میں ہماری لیک آف ایجوکیشن نا, ہم اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں, حالانکہ اپنے آپ کو گرو نہیں کیا ہوتا ہم نے, اور ہم کہتے ہیں بیٹا تمہاری اس کے نا 5 جواب ہیں, اور ٹھک کر کے جو ہے نا کٹے دے دیتے 5 کے بعد. صحیح بات ہے. اس سے بات چیت کریں,
اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں پتہ تو آپ ایڈمٹ کریں کہ بیٹا میں نے بھی اس طرح سوچا نہیں, مجھے اس کا میرے خیال ہی نہیں آیا, یہ تو سوال تم نے بہت اچھا کیا, سبحان اللہ, تو میں بھی اس کو سرچ کروں گا. اور اپنے لیے یہ پھر ٹارگٹ بنائیں کہ اگر ایک بچے کا سوال ایسا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں آتا, اور آپ پھر اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اس کو لکھیں اور وہ پھر علم حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس بچے نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. جیسے اس دن نا میں ایک ٹی وی شو میں تھا, تو میں بیٹے کو نا ساتھ لے گیا, تو انہوں نے کہا بیٹے کو بھی آپ انٹرویو میں لے آئے, اچھا میں نے کہا نہیں میں ان کو نا نظر ایول آئی والا, تو میں نے بٹھا دیا, وہ سن رہا تھا غور سے, اور پیرنٹنگ ہی ہمارا سبجیکٹ تھا. اچھا وہ کرنے کے بعد جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو کہتا ہے کہ بابا کچھ چیزیں تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹا مثلاً, تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کو پیار دینا ہے مگر لاڈ نہیں دینا, آپ تو مجھے لاڈ دیتے ہیں. میں نے کہا فار ایگزامپل, کہتے ہیں جب میرا فار ایگزامپل وہ نا بھی کچھ دن سے نا ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے E11 جہاں پہ ہم تراویح کرا رہے ہیں نا وہاں پڑھنے جانی ہے. میں کہتا یار ایک اور جگہ جاتے ہیں, تو میں اس کے لیے جا رہا تھا ایک اور جگہ تراویح پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا عبداللہ لاڈ وہ ہے کہ جب آپ فوڈ پانڈا یا KFC کے برگر ہر ٹائم چاہو اور میں نے بابا پالک نہیں کھانی تو میں آپ کو فوڈ پانڈا منگوا دوں, یہ لاڈ ہے. خیر وہ نا تو اچھا ایک سجیشن دی مجھے اس نے, مجھے بھی یاد نہیں آ رہی کیا تھی, تو آئی فیلٹ اوفینڈیڈ کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں. اب میرے پاس آپشن تھی کہ میں اس کو جسٹیفائی کروں, نہیں عبداللہ میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں ایسے کرتا ہوں, لیکن میں نے بڑا مشکل تھا وہ بڑا مشکل تھا. میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میری غلطی ہے اس میں, اور میں آپ کی تھینک یو سو مچ, بہت اچھی سجیشن دی آپ کے. ویسے آپ ایک آئیڈیاز بڑے کمال ہوتے ہیں ماشاء اللہ, میں اپنے پہ انشاء اللہ اس پہ کام کروں گا. اچھا اس کے چہرے پہ نا ایسے تھے, میں نے بابا کو ایک اچھا مشورہ دیا ہے, اور تب سے نا میں 2-3 دن دیکھ رہا ہوں کہ وہ نا مجھے یعنی وہ بڑا میچور بیہیو کر رہا ہے, اور مجھے نا چیزوں پہ کہہ رہا ہے بابا اگر ہم اس کو ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں, یعنی ہی فیلٹ دیٹ رسپیکٹ دیٹ آئی گیو ہیم. اچھا سلمان بھائی, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قوام بنایا ہے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ رول کریں اور آرڈر کریں, یا جب بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنایا ہے, اور وہ آلدو ایتھیکلی تو رسپانسبل ہے کہ آپ کی بات مانیں, لیکن کیا سائیکالوجی اور یعنی آپ کو رول کرنا چاہیے یا اس کو اپنی سوچ اور اپنے خیالات پہ چلنے؟ سبحان اللہ, بہت اچھا, بہت ہی اچھا سوال. اصل میں اتھارٹی کو فالو کرنا, کسی کو بڑا ماننا, خاص طور پہ جو ہمارا سوشل کانٹیکسٹ ہے, جو ہمارا فیملی کانٹیکسٹ ہے, اس کے اندر ایک بڑا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہے, مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو تو بھی میں نے اس کو فالو کرنا ہے, اور اگر مجھے اس کی بات غلط بھی معلوم ہو رہی ہے لیکن فیملی کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے کلیش نہیں کرنا, مجھے لڑنا نہیں ہے, بلکہ مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ جو تعلق کو بچانا ہے اور اتھارٹی کو ماننا ہے, یہ دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ہم اس کو, مطلب یہ بہت اہم بات ہے. تو اب اس میں جو چیلنج ہے نا, جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کو کیوں فالو کریں. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور پیرنٹس اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو جتنا اچھا ایک تعلق بنے گا ان کے لیے یہ ذمہ داری نبھانا آسان ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی اپنے بڑوں کو مطلب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچے کو نا ایک اپنے فادر میں بھی نا ایک گرون اپ چائلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرتے ہیں, یا اپنی ماں کے اندر بھی ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی کو کس طرح سے مطلب اپنے ڈفرینسز کو بھی ایکسپریس کرتی ہیں اور ریکنسائل بھی کرتی ہیں اور کنسنسس سیکنگ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بہرحال اتھارٹی کو وہ رسپیکٹ دیتی ہیں اور اتھارٹی کو فالو کرتی ہیں. جس کو بھی قوام یعنی جو بھی ہیڈ ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ کانسیپٹس بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اتھارٹی کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, قوام کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, امیر کا کانسیپٹ بھی ڈسکس ہونا چاہیے, مسئول کا کانسیپٹ بھی ڈسکس, یعنی یہ کانسیپٹس بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ اپنی مدر کو تو بابا کی اتھارٹی ماننی چاہیے مگر وہ بابا کی اتھارٹی نہیں مان رہی, اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ میری بات مانو, تو ماما آپ تو بابا کی اتھارٹی نہیں مان رہی, تو پھر مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرے کہ میں آپ کی اتھارٹی, یعنی وہ تو یہ نہیں کہے گا, سوچے گا تو صحیح کہ یہ تو
یہ تو غلط ہے یعنی، کیونکہ ویسے بھی یہ سبحان اللہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو سورہ کاف بھی آتا ہے نا کہ یتیم جو بچے تھے ان کی دیوار موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر نے کھڑی کر دی، تو اس کی جو ریزن بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پروٹیکشن کی اور اس یتیم بچوں کو انبیاء کو یا ایک نبی اور ایک ولی کو لگا دیا، کیونکہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، تو اسے بڑا اثر ہوتا ہے اس سے. نیک